سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی شہادت کیسے ہوئی اور آج دنیا میں جھوٹ کیسے پھیلایا گیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے فارغ ہوئے، عراقیوں نے ان کو خط لکھے اور اتنے خط لکھے، امام ابن تیمیہ اپنے فتاوی میں اور اسی طرح منہاج السنہ میں بڑی لمبی بحث کی ہے، یہاں تک کہ صندوق بھرا گیا، اتنے خط لکھے آپ آ جاؤ، کیوں آ جاؤ، سنت یہاں مٹ رہی ہے، بدعت آ رہی ہے، آپ آؤ، ضرور ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کریں۔ سیدنا حسین نے جانے کا ارادہ کیا، لڑائی کے لیے نہیں، قتال کے لیے نہیں۔ اگر یہ کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو کوئی صحابہ پیچھے رہتا؟ بولے نہیں، وہ تو گئے تھے کہ لوگ بلا رہے ہیں، لیکن یہ عراقی اور خوفی ظالم غدار نے کے لیے انہوں نے شہید کر دیا۔ جب جانے لگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نہ جاؤ، آپ کے علم میں ہے آپ کے والد کو بھی ان ظالموں نے شہید کیا، باپ کو شہید کیا تھا، یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا وہ بلا رہے ہیں، جانا ہے۔ اور سیدنا حسین کی شخصیت کیسی تھی، کون ان کے سامنے اس طرح دم مارتا؟ فرزدق شاید کہتا ہے میرا جی چاہتے ہیں میں سواری کے سامنے لیٹ جاؤں اگر آپ رک جائیں، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ غدار لوگ ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ مسلم بن عقیل جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو پہلے بھجوایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں، لوگ بہت پسند کرتے ہیں، لیکن جو ہی روانہ ہو گئے راستے میں ہی اس بات کی خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پیغام دینے والے نے پیغام دیا کہ مسلم بن عقیل بھائی کا پیغام ہے کہ اب یہاں نہ آنا، یہ ظالم ہیں اور یہ آپ کو بھی نقصان دیں گے۔ اور ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے مسلم بن عقیل، اور اس ظالم نے عبید اللہ بن زیاد نے ان کو شہید کر دیا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنت کے شہزادے وہاں یہ فیصلہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بھائی نے بھی پیغام دے دیا اور حقیقت بھی ہے وہ شہید بھی کر دیے گئے۔ ابھی اس بارے میں سوچو بچار تھی کہ عبید اللہ بن زیاد ظالم کی طرف سے شمر نامی انسان جو ہے اس نے لشکر لیا اور ان کا گھیرا تنگ کر دیا، اور چاہتا کیا تھا کہ میں غلام بنا کے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشن پیش کیے۔ کہا پہلی بات تو یہ ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں حجاز، ارض حجاز، نہیں تو میں کسی جگہ بھی مسلمان جو جہاد کر رہے ہیں میں ان کے صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں، نہیں تو میں یزید کے پاس جاؤں گا اور اس کے ہاتھ پہ بیٹھ کروں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے تو عبید اللہ بن زیاد اس مجرم کی گردن بھی اڑے گی اور سب کی گردن اڑے گی، لیکن وہاں ہی کوئی لڑائی کا ان کا ارادہ نہیں تھا۔ ان ظالموں نے گھیرا تنگ کیا، پھر اپنا دفاع کرتے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ اور جب یہ بات یزید تک پہنچی تو یزید نے کہا لعن اللہ ابن جمرہ، اللہ لعنت کرے ابن جمرہ عبید اللہ بن زیاد پہ، اس نے یہ کیا کر دیا۔ سیدنا حسین کے بھائی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسے دیکھ بھال کی اور مدینے تک پہنچایا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک مدینے لایا گیا، ان کے جسم کو جسد خاکی کو وہیں دفنایا گیا۔ اور جب مدینہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لایا گیا، اس سر مبارک کو عمر بن سعید اور بنو امیہ کے لوگ جمع تھے، جو ہی جب یہ سر مبارک پہنچا بکا اور رونا دھونا شروع ہوا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ اور اس وقت عمر بن سعید نے کہا تھا کاش اس بارے میں ہمیں خبر نہ ملتی ہے کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ تھا وہ قصہ۔ آج بھی آپ کربلا کو نیٹ پہ تلاش کریں، دیکھیے وہ علاقہ کہاں آتا ہے کہ سیدنا حسین ادھر جا رہے تھے، یا وہ کربلا اور کوفے کی طرف، کربلا سے کوفے کی طرف آ رہے تھے یا دوسری طرف جا رہے تھے، کہاں کربلا تھے، آپ کو کہانی خود کھل جائے گی۔
جو کام ظالم عبید اللہ بن زیاد نے کیا، مجرم نے، اور اللہ کے رسول کے اس پھول کو شہید کیا، ظلم کیا، اس کو اٹھا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید پہ لگا دیا جاتا ہے، جبکہ حقائق دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہوں گی، کسی کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کیا یا کروایا۔ ہم سب مسلمان ہیں، اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور اسلام کون لے کے آیا؟ اللہ کے رسول۔ ہماری نسبت ایک اسلام کی ہے اور دوسری نسبت یہ ہے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قدوہ مانتے ہیں، اور صحابہ کرام کو، تمام صحابہ کرام کو ہم کائنات کے لیے نمونہ مانتے ہیں، لیکن ہماری نسبت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی طرف ہے۔ اس لیے کسی بھی حلقے میں اس طرح کی تقسیم کر کے فلاں حسینی ہے فلاں یزیدی ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدنا حسن حسین تو جنت کے شہزادے ہیں، ہمارا یہ منہج ہے۔ ہما ریحانتائی، اللہ کے رسول نے فرمایا حسن حسین تو میرے دونوں پھول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ان کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہو مسلمان، ہو بندہ کتاب و سنت کو ماننے والا، وہ اہل بیت کے بارے میں معمولی سی بھی نفرت رکھے، یہ شخص کتاب و سنت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ کتاب و سنت کو ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے، منہج یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے بڑھ کے کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ عز و جلال قیامت کے دن اپنے پیغمبر کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ اور اپنے صحابہ کے ساتھ ہمیں جمع فرمانا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہی بات یاد رکھنے والی ہے، سوال یہ کیا انت علی ملت علی، کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملت پر ہیں؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا ولا علی ملت عثمان، نہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملت پر ہوں، نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملت پر ہوں، بلکہ انا علی ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کی ملت پر ہوں۔ جب میں اپنی آپ کو محمدی کہلواؤں گا اس میں صدیقی بھی آ جائیں گے، اس میں فاروقی کی بھی نسبت آ جائے گی، عثمانی بھی آ جائیں گے، علوی بھی آ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی تقسیمات سے دست و گریباں ہونا نہیں چاہیے، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ 1400 سال کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، کبھی بھی اس طرح کی تقسیمات کر کے مسلمانوں میں کوئی فساد نہیں مچا۔ اللہ ذو الجلال جو بھولا ہے اس کو صراط مستقیم نصیب فرما دے، اور مسلمانوں میں باہمی محبت اور احترام پیدا فرمائے، اور اللہ ذو الجلال ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو، اور قیامت کے دن اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ واقعہ کربلا کے متعلق 4 باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلی بات، آپ نے گالیاں بھی سنی واقعہ کربلا کے متعلق، تعریفیں بھی سنی۔ ایک کھرب یزید اکٹھے ہو جائیں تو سیدنا حسین کا مقابلہ نہیں کر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں۔ کیوں؟ جنت کے شہزادے ہیں۔ کیوں؟ صحابی ہیں۔ یاد رکھنے والی بات۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا حسین سے افضل سیدنا حسن ہے۔ ان دونوں میں سے بڑے کون تھے؟ رضی اللہ عنہما۔ کون بڑے تھے؟ تو جس کی آنکھوں نے اللہ کے رسول کو زیادہ دیکھا ہو وہ افضل ہوگا نا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن اس امت کا سردار ہوگا۔ وہ بھی شہید ہوئے کیونکہ ان کو زہر دی گئی، یہ بھی شہید ہوئے، ان کو شہید کیا گیا۔ شہادت میں دونوں برابر۔ حدیث آتی ہے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنت کے شہزادے ہیں۔ پہلے حسن کا نام لیا، بعد میں حسین، دونوں ہی سردار، دونوں ہی شہید، دونوں ہی نواسے۔ لیکن اللہ کے رسول نے حسن کے بارے میں فرمایا ہے ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا اس امت کا سردار ہے۔ یصلحہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے امت کی اصلاح کریں گے۔ یہی تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ممبر سے اترے
सैयदना मुआविया को हाथ से पकड़ा और मिंबर पे बिठाया कि मैं वहां आपको बिठा रहा हूं जहां मेरे बाप बैठते। तो उन दोनों में से अफजल कौन है? कभी किसी ने सैयदना हसन की शहादत मनाई? पता भी है किसी को कि किस तरीके को शहीद हुए थे? क्यों नहीं पता? वो नवासे नहीं थे? तो 4 बातें याद रखने वाली हैं। 1 खरब इकट्ठे हो जाएं सहाबा के बाद आने वाले, क्योंकि ये ताबई हैं, यजीद 1 खरब इकट्ठे हो जाएं सहाबी का मुकाबला नहीं। वो जन्नत के शहजादे हैं, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल के नवासे हैं और सहाबी हैं। दूसरी बात याद रखने वाली है जो मैंने आपके सामने पेश की कि दोनों में से अफजल क्यों बोला? क्योंकि ज्यादा अल्लाह के रसूल का दीदार किसको नसीब हुआ? सैयदना हसन को। तीसरी बात, हक वो होता है जो दुश्मन बोलता है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए। किसने शहीद किया? अगले 400 साल भी को कोशिश कर ले, किसी एक रिवायत को पेश नहीं कर सकता कि वो यजीद ने उनको शहीद किया है। बल्कि आज चुके वक्त थोड़ा था, मैं वाज़ेह करता, सही बुखारी की रिवायत है, कुस्तुनतुनिया का जो हमला होगा, बहरी बेड़ा जो होगा, उसमें जितने शरीक होंगे सब के सब मगफूर अल्लाहुम, सब को सब बख्शे हुए हैं, और उसका लीडर यजीद। आप करबला का नक्शा आप चेक कीजिएगा गूगल पे जाके आज भी देखिए करबला ये कूफे की साइड पे है कि वो उस साइड पे है, शाम की साइड पे किधर है, जरा चेक कीजिएगा। करबला में शहीद हुए हैं। हुआ ये था, कूफी जालिमों ने 4000 खत लिखे थे मुस्लिम बिन अकील को, जब भेजा था सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और जब आए तो उनको शहीद कर दिया गया। फिर उन्होंने पैगाम दिया था कि मेरे भाई को बता दो ये जालिम धोखेबाज है, यहां न आना। जब उनको खत मिला तो शिमर जालिम को पता चल गया, उन्होंने रोक लिया और फिर उस वक्त कहा था कि या तो मुझे जाने दो यजीद की तरफ मैं बैत कर लेता, या मुझे वापस जाने दो मदीना, या ये है कि मुझे किसी सरहद पे जाने दो, मैं जिहाद कर लूं। लेकिन जब ये पता चला कि मेरे भाई को भी शहीद कर दिया है, कहा मैं इसका बदला भी लूंगा। तो फिर उन बुलवाइयों ने उनको शहीद कर दिया। और जरा तारीख पढ़ के देखिए, उनके भाई ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मैंने यजीद को तहज्जुद गुजार देखा है। फिर बाकी खानदान को वही लेके गए और तोहफे तोहफ़ देके मदीना छोड़ गया। मुसीबत यह है कि इस वतन अजीज के अंदर मस्ख शुदा जो तारीख है वो पेश की। मस्ख शुदा तारीख से मेरी मुराद क्या है? किताबें लिखती हैं, यहाँ सूफिया इस्लाम लेके आए, यहाँ 25 सहाबा इस लेके आए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में। तारीख बड़ी है, बनावटी तारीख नहीं, जो हकायक के तनाजुर। 25 सहाबा और यहाँ 42 ताबईन आए हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम भी आया है तो कहाँ आया था? अबू ज़ब्ती यहाँ आए हैं जो सबसे आखिर में आए हैं। तो ये इतना बड़ा तारीखी झूठ है जो बोला जाता है, अल्लाह मुआफ फरमाए, बल्कि पढ़ाया जाता है कि सूफिया पाकिस्तान में इस्लाम लेके आए। और मैं सिर्फ उनके इस्लाम की एक बात बता दूं, आप खुद सोचिएगा अगर 3 सदियां इस्लाम नहीं था या सूफिया लेके आए हैं तो ये कहां से लेके, इस्लाम किधर था? इस्लाम ये कहता है 494 दलाइल हैं कि अल्लाह अर्श पे है, अल्लाह की जात अर्श पे है। और सूफिया क्या कहते हैं? वमल कल्बु वल खिंजीरु इल्ला इलाहुना नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुत्ता भी हमारा रब है, खिंजीर भी रब है, क्योंकि उस पे भी नूर हमें नसीब। ये अकीदा तो किसी मुसलमान का, ये झूठ है। इसलिए तारीख सही सही पढ़ने की कोशिश करे, मस्खशुदा तारीखों के पीछे न पड़े। और चौथी बात, दयानतदारी से बताइएगा, अगर कोई जिहाद अल्लाह के रसूल के जमाने में, सहाबा के जमाने में होता, कोई सहाबी भी, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जन्नत के शहजादे जब गए, कोई सहाबी क्यों नहीं गए? क्योंकि लड़ाई का वहां काम ही नहीं, तो बुलवाइयों ने उनको शहीद कर दिया। अगर ये जिहाद के लिए जाते कि जिहाद वहां होना है, उनके तो इल्म में नहीं था, वो तो गए थे वहां कूफा। तो सहाबा साथ जाते कि ना, अब्दुल्ला बिन उमर भी थे, उन्होंने भी मना किया, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी थे, उन्होंने भी मना किया कि आप ना जाइए। लेकिन वो गए तो इसलिए थे कि चलो वहां को दीन की बात करूंगा, वो लड़ाई के लिए गया ही नहीं। तो जालिमों ने उनको शहीद कर दिया। इसलिए मस्खशुदा तारीख के पीछे लग के अपने आमाल को जाया न कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो जो पहला चांद तुलू हुआ वो मुहर्रम का ही चांद। इसलिए सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबाए किराम से मशवरा किया और अपने मुशीर खास सैयदना अली और सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अर्ज़ाहुमा, उन
ان کی رائے بھی ساتھ لی، اور ہجری تاریخ کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کیا، اور محرم سے پہلے مہینے کا آغاز۔ محرم کسے کہتے ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اور مجھے اور آپ کو اس مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے، یہ وہ 3 نکات ہیں جو آج ہماری گفتگو کا محور ہو۔ محرم اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے احترام کیا گیا، قدسیت والا مہینہ، مقدس مہینہ، عظمت والا مہینہ، اور حرام کیا گیا اور ممنوع کیا گیا۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس مہینے کو عظمت والا مہینہ سمجھے، کہ اس کی عظمت اللہ کے رسول نے بیان کی، اور جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، انہیں حرام ہی سمجھے اور ان چیزوں سے رک جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زبان اطہر سے بات نکالی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ ہیں شہر اللہ المحرم۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ یہ ایک امتیاز ہے اس مہینے کا کہ اسے شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ۔ اس اعتبار سے اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اندر ایک نہیں، لاکھوں کروڑوں اونٹ اور اونٹنیاں موجود ہیں۔ جب ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی اونٹنی جو نشانی تھی، اس کا ایک امتیاز قائم ہوتا۔ گھر تو اس وقت اربوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن بیت اللہ، اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے۔ اس گھر کی عظمت کو کون نہیں جانتا۔ کلام اللہ، جتنی دنیا موجود ہے ہر شخص کلام کرتا ہے، لیکن وہ ساری مخلوق ہے۔ لیکن جب کلام اللہ کہا جائے یہ اللہ کی کلام ہے تو ساری دنیا کی کلاموں کی یہ بادشاہ ہے۔ ایک مسلمان کو یہ محرم کا مہینہ جو عظمت والا مہینہ ہے یہ کیسے گزارنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام اسے وہ کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ چونکہ ہمارا بیانیہ یہ ہے، ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور مسلمان اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا جو تھیم ہے وہ 2 چیزوں سے بنتا ہے، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا یا دونوں کو چھوڑ دیا تو کبھی تم گمراہیوں سے بچ نہیں سکو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ جو شخص ان دونوں نعمتوں کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، یہ اس قدر عظیم نعمتیں ہیں کہ یہ دونوں نعمتوں پہ عمل کرنے والا قیامت کو حوض کوثر میں میرے پاس آئے گا، جس کو میں حوض کوثر سے جام بھر کے پی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نصیب میں فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں، اور خصوصاً 10 محرم کا روزہ جو کل بنتا ہے اسے ضرور رکھا جائے۔ بہت اچھا ہے کسی نے آج بھی روزہ رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ 10 محرم کی عظمت کو مانتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد روزہ رکھنا شروع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینے والے بھی روزہ رکھتے۔ پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا یہ وہ مبارک دن ہے 10 محرم کا، جس دن میں موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے فرعون سے نجات دی۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم روزہ رکھتے ہو، نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ اللہ کے نبی ہے اور میرے بھائی، ہم تو زیادہ حق رکھتے۔
تو آپ نے بھی روزہ رکھنے کے ساتھ صحابہ کو بھی حکم دیا. اور بعض روایتیں تو بتاتی ہیں کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے اس کو روزہ فرض کہا جاتا. پھر جب اللہ عز و جلال کی طرف سے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ فرض روزے ہیں اور یہ روزہ اگر تم رکھنا چاہو یہ نہ رکھنا چاہو تمہیں اختیار. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان جاری کر دیا کہ 10 محرم کا روزہ اتنا عظیم روزہ ہے کہ 1 سال کے گناہ اللہ عز و جلال معاف کر دے. اگر آپ کل کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ 15 گھنٹے کو 20 منٹ کا روزہ ہو تو گویا آپ نے یہ 15 گھنٹے 20 منٹ اگر کچھ کھایا پیا نہیں ایمان کی حالت میں اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں صرف کھانے پینے سے نہیں فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے تمہاری زبان بھی روزہ رکھے تمہارے کان بھی روزہ رکھے. نہ تم نے اللہ کی نافرمانی سننی ہے نہ دیکھنی ہے نہ بولنی ہے تو 8496 گھنٹوں کا روزہ کل کنسیڈر ہو جائے گویا کہ 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور یہ روایت عموماً بیان نہیں کی جاتی. جو وہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابن حبان کی روایت کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی 10 تاریخ کا روزہ رکھے تو آپ کا کیا خیال ہے آپ نے فرمایا ذاک صوم سنہ یہ 1 روزہ گویا کہ اتنا اجر ہے کہ پورے سال کا روزہ رکھا. تو جہاں پورے سال کے گناہوں کی معافی ملتی ہے وہاں پورے سال کے روزے کا اجر ملتا ہے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا صحابہ کرام نے بھی رکھا. اس لیے ہمیں پہلا یہ کام کرنا ہے کہ ہم کل کا روزہ رکھیں گے اور اگر آج رکھا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زندگی کے آخری سال لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن زندگی نے وفا نہیں کی آپ اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسری کہتے ہیں صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کے روزے رکھنے کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں. اور تیسرا درجہ یہ ہے اگرچہ ان روایات کو بعض علماء نے کمزور کہا ہے کہ آپ 1 دن پہلے اور 1 دن بعد گویا کہ 9 اور 10 اور 11 کا روزہ رکھیں. یہاں میں اس شبے کا ازالہ بھی کر دوں بعض کرم فرماؤں نے بعض احباب گرامی اور بعض علماء کو شاید بھول لگ گئی. وہ کہتے ہیں 9 کا روزہ رکھنا 10 کا نہیں رکھنا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا تو گویا 10 کا روزہ منسوخ ہو گیا. اس ضمن میں 5 باتیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ قائم رہنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا صحابہ کرام نے 10 کا روزہ رکھا اور فضیلت جو بیان کی ہے وہ ہے سئل عن صوم یوم عاشوراء 10 تاریخ کے روزے کی فضیلت کیا ہے تو آپ نے فرمایا 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہ خبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ 10 تاریخ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے آپ نے فرمایا ذاک صوم السنہ یہ 1 سال کا روزہ ہے. خبر ہے. خبر کبھی منسوخ نہیں ہوتی. اصول کی کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں اور پڑھانے والے بھی جانتے ہیں کہ کبھی بھی خبر منسوخ نہیں ہوتی کیونکہ اگر خبر کو منسوخ مانا جائے تو یہ یستلزم خلاف الواقع والکذب. اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ خلاف واقع چیز ہے اور جھوٹ ہے.
نعوذ باللہ اس کا معنی یہ نکلے گا کہ اللہ کے رسول نے پہلے خبر دی کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ سال کا روزہ ہے، اور والعیاذ باللہ کہ یہ جھوٹ ہے۔ نبی کی بات میں تناقض نہیں ہو سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، پوری کائنات کی صداقت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو مصنف عبد الرزاق میں ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود، آپ نے جہاں کچھ 26 قسم کی مخالفتیں مختلف احادیث میں آئی ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ موزے پہن کے نماز نہیں پڑھتے تو موزے پہن کے نماز پڑھا کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھیوں کو معاف کرو، یہودیوں اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ طرح طرح کی حدیثوں میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ آپ نے جو 9 کا روزہ رکھنے کی خواہش کی تھی وہ یہودیوں کی مخالفت تھی کہ وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں تو میں 9 کا بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت۔ موطا امام مالک میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حارث بن ہشام سے کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا اور اپنے گھر والوں کو بھی کہو۔ اگر یہ منسوخ ہو گیا تھا تو پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس کو یہ کہنا اور روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ منسوخ ہو گیا تھا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہہ رہے ہیں حارث بن ہشام کو یہ روزہ ضرور رکھنا اور گھر والوں کو بھی رکھوانا؟ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے آ کے خطبہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روزہ ہوگا کل۔ صحابہ موجود تھے، اور میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ صحابہ تو معمولی سی بھی غلطی برداشت نہیں کرتے، ان کے اندر جرت تھی۔ کسی بھی صحابی نے، کبار صحابہ تھے اور صغار صحابہ تھے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ روزہ تو منسوخ ہو گیا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے بعد امام زہری جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام ذہبی نقل کرتے ہیں جب انہوں نے سفر میں روزہ رکھا، عاشورہ کا روزہ، کہنے والا کہتا ہے کہ آپ تو رمضان کے روزے کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ حدیث آئی ہے کہ رمضان کا روزہ بھی ہو تو سفر میں اجازت ہے؟ کہتے بالکل، تو آپ نے یہ عاشورے کا روزہ کیوں رکھا؟ کہا عاشورے کے روزے کی قضائی نہیں ہے، رمضان کے روزے کی قضائی ہو سکتی ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، یہ رمضان کے روزوں کی قضائی ہو سکتی، لیکن یہ اگر گزر جائے گا تو اس کی تو قضائی نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا امام شعبی جو 500 صحابہ کو جنہوں نے دیکھا، اور امام زہری، یہ سب سفر میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے، تو یہ تصور بنا لینا کہ یہ روزہ منسوخ ہو گیا ہے، یہ قابل اصلاح ہے۔ اور محترم احباب سے میں حتماً گزارش کروں گا کہ امت کو رہنمائی صحیح دے، اور جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں عاشورے کے روزے کی آئی ہیں۔ تاسوعا کے تو الفاظ نہیں ہے کہ تاسوعا کا روزہ 9 کا رکھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے، 9 کے رکھو گے تو یہ ہوگا، یہ تو سارے کے سارے 10 محرم کی بات آئی۔ تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے، اگر آج کسی نے روزہ رکھا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کل ضرور رکھے 1 سال کے گناہ۔ ذرا سوچئے 84 سے 96 گھنٹوں میں نے کتنے جھوٹ بولے ہوں گے، کتنی غلط باتیں کی اور کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنی خطائیں سرزد ہوئی ہوں گی۔ ایک روزے سے اگر سارے کے ساری صاف ہو جائیں تو یہ سودا مہنگا تو نہیں۔ ایک روزہ جو اللہ عز و جلال کی راہ میں رکھنے والا، ما من عبد يصوم يوما الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، ایک روزہ جو رکھتا ہے 70 سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر بنتا ہے، اور دوسری روایت میں تو آتا ہے 100 سال، اور تیسری روایت میں آتا ہے
کہ اتنی درمیان میں جہنم اور روزے دار کے درمیان خندق بنا دی جائے گی، فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا اللہ ذوالجلال اس روزہ رکھنے والے کو جہنم سے دور کر دے۔ اور اگر کسی کی تمنا یہ ہو کہ میرے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، تو تجارتی ایک رائے بھی لے لے۔ تاجروں کو یہ بات تو بڑی سمجھ آتی ہے، پروفٹ سے بڑھ رہے ہوں تو آپ کسی کو توجہ دلائیں۔ اگر آپ کی کوئی 30 سال عمر ہے، نوجوان ہے، تو آپ 30 لوگوں کی افطاری بھی کروا دیں۔ من فطر صائما فلہ اجر مثل صائمہ، جو کسی کی افطاری کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یہ محرم کا ہی مہینہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو، بادشاہوں کو خط لکھے کہ آؤ دین کو قبول کر۔ سال کا بھی آغاز ہے، محرم کا عظمت والا مہینہ بھی ہے۔ آج سے ذہن بنائیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ تم نیکی کا حکم ضرور کیا کرو، تم برائی سے منع ضرور کیا کرو۔ اگر تم نے نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ کا عذاب ایسا آئے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے۔ آج سے ایک ذمہ داری سمجھ کر کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منہج چھوڑا ہے، وہ دعوت کا منہج، جس کو صحابہ کرام کا منہج بھی کہا گیا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ انا ومن اتبعنی۔ میرے محبوب اپنی زبان اطہر سے آپ بھی کہہ دیجئے، یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے راستہ؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، لیکن کیسے بلاتا ہوں؟ علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ یہ صرف میرا راستہ نہیں، انا ومن اتبعنی، جو میرے سچے اتباع کرنے والے ہوں گے، جو پیروی کرنے والے ہوں گے، فرما برداری کرنے والے ہوں گے، مجھ سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے، انہیں یہ مشن پسند ہو۔ گھر سے اس کا آغاز کیجیے، اپنے بیوی بچوں کو یہ باتیں سمجھائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو ادب، احترام، اخلاق، نرمی کے دائرے میں رہ کے ان تک یہ پیغام پہنچائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے محبوب اپنے قریبیوں کو بھی جہنم سے ڈراؤ، تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ آپ نے پورے خاندان کو دعوت دی، یا بنی کعب بن مالک، یا بنی لؤی، یا بنی عبد المطلب، آواز دے رہے ہیں جو خاندان کے لوگ ہیں، یا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس، یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے میری پھپھو صفیہ، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کو بلایا، آواز دی، اور کیا کہا؟ اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہیں کفایت نہیں کروں۔ بیٹی سے کہا سلینی من مالی ما شئتی وسأبلها ببلالها، بیٹا جو مال چاہیے جو میرے پاس ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ کم از کم مجھے زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ کام کرنا چاہیے۔ میں شادیوں پہ جاتا بھی ہوں، بلاتا بھی ہوں، میں عقیقے پہ جاتا بھی ہوں، بلاتا بھی ہوں، جو مزاج آج کل بنا ہے، بلکہ بعض نجائز دعوتیں بھی ہوتی ہیں، اس پہ جاتا بھی ہوں، بلاتا بھی ہوں۔ فطرت ہے، حکم ہے ختنہ کرنا۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ دعوت ٹھیک نہیں، لوگ چھوٹی سنتے ہیں، یہ بڑی سنتے ہیں، جا بھی رہے ہوتے ہیں اور آ بھی رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کبھی تو ایک مرتبہ پورے خاندان کو صرف اس نظریے سے بلانا چاہیے، گیدرنگ ہے، اجتماع ہے، کھانا بھی ہوگا انشاءاللہ، لیکن کیا ہے؟ شادی کوئی نہیں ہے، ولیمہ نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں اکٹھے ہیں، جنت میں اکٹھے رہنے کی بیٹھ کے پلاننگ کرنی۔ بلائیے،
جس طرح مجھے ولیمے اور شادی پہ خرچ کرنے میں کوئی خوف نہیں آتا، میں 20-20 لاکھ کے کھانے کھلا دیتا ہوں اور صرف وہ کھانا کھا کے چلے جاتے۔ کاش ایک مرتبہ اتنا ہی اچھا کھانا اور وہی ہالز اور وہی اہتمامات صرف اس نظریے سے کیے جائیں کہ محمد مصطفیٰ نے پورے خاندان کو۔ یہ کیسی محبت ہے کہ میرا قریبی رشتہ دار، میرا بھائی، میری بہن، میرا دوست، میرا تعلق والا نماز نہیں پڑھتا اور میں کہتا ہوں کیا کہنا، کہ تمہیں پسند نہیں ہے میرے پیارے بھائی کہ تمہارا بھائی بھی جنت میں تمہارے ساتھ ہی ہو، تمہاری ہمشیرہ گرامی بھی جنت میں ساتھ ہی ہو؟ یہ تعلقات جو محبتیں ہیں یہ آپس میں، کیا یہ اسی طرح جنت میں بھی ہو؟ اس کی پلاننگ کیجیے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوف نہیں آیا، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے اور محرم میں لکھے، صحابی 7 ہجری محرم میں یہ خط لے کے گئے، جب پہنچے ہیں تو پوچھتا ہے بادشاہ کیسے آئے، کیا تمہارا ویژن کیا ہے؟ تو صحابی نے کیا کیا؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم چاہتے ہیں لوگوں کی غلامی سے ان کی گردنیں چھڑا کے اللہ کی غلامی میں دے دیں، ہم چاہتے ہیں لوگوں کو ظلم کی چکی سے نکال کر اسلام کا عدل اور انصاف ان تک پہنچائیں۔ کتنا بڑا تھیم، یہ کتنا بڑا ویژن ہے۔ اس مہینے سے آغاز کیجیے، یا اٹھنے سے پہلے یہ قصد کیجیے کہ میں اپنی بساط کے مطابق اپنے دوستوں کو بھی دین کی دعوت دوں گا، میں اپنی قوت کے مطابق خاندان کو بھی بلاؤں گا، میں اپنے بچوں کو بھی دعوت دوں گا۔ یہ جو میرا آج تصور بن گیا ہے بس جی بچے ہیں تو کیا کہنا ہے۔ جب ایک شیخ سے کسی نے عورت نے سوال کیا، شیخ میں کیا کروں، میرا بیٹا فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو کہا اس کو اٹھاؤ، کہا وہ نہیں اٹھتا، پھر کہا اس کو اٹھاؤ ذمہ داری ہے تمہاری، کہا وہ نہیں اٹھتا، کہا باللہ علیک مجھے ایک بات کا جواب دے دو، جس کمرے میں وہ سویا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اگر آگ لگ جائے تو کیا کرو گی؟ قالت اجرہ، میں اسے کھینچ کے بھی نکالوں گی تاکہ اسے آگ نہ لگ جائے۔ کہا دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تم کھینچ کے بھی اسے نکالو گی تو جہنم کی آگ سے بچانے کا تمہیں کوئی بھی خیال نہیں۔ یہ اولادیں نعمتیں ہیں، یہ نعمت اس وقت بنتی ہے جب میرے اور آپ کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں۔ ہم اس کو پروجیکٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا کا سب سے ہیوج پروجیکٹ جو ہے وہ نیک اولاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، پہاڑ ایک نیکیوں کا آئے گا، درجہ بلند ہو جائے گا، بندہ سوال کرے گا یا ربی انا لی ھذا، یہ درجہ کیسے مل گیا؟ انا عارف اعمالی، مجھے میرے اعمال کا پتہ، میں نے تو یہ نیکی نہیں کی۔ جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، اور میرے بندے تیری اولاد نے استغفار کیا اور دعائیں کی جس وجہ سے تیرے درجات کو بلند کر دیا گیا۔ ان اولادوں کو نعمت بنائیے، ان کی تربیت کیجیے، اس طرح ان کو بنائیے کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی تم قبر میں ہو اور تمہارے لیے دعائیں ہوتی نظر آئیں۔ آج کتنے لوگ ہیں، یہ امام احمد بن حنبل دیکھیے، یہ امام ابن تیمیہ دیکھیے، یہ امام بخاری دیکھیے، یہ امام ابن القیم دیکھیے، ان لوگوں کے نام ہر وقت لوگ لیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں رحمہ اللہ رحمہ اللہ۔ مجھے 100 سال کی تو پلاننگ کرنی چاہیے کہ میں اگر نمازی ہوں، اللہ کی توحید کو خالص کرنے والا ہوں اور نیکیوں کی رغبت رکھنے والا ہوں تو 100 سال تک میری نسل میں یہ چیزیں باقی رہنی چاہیے۔ پلاننگ کیجئے، سال کا آغاز ہے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد روزہ رکھیے، پلاننگ کیجئے، اور ایک تیسرا کام بھی کیجئے۔ سارے کام یاد آتے ہیں لیکن اس صحابی کا نام یاد نہیں آتا، نہ کام یاد آتا ہے۔ صحابہ نے شہر آباد کیے تو محرم میں شہر آباد کیے۔ آپ اس مقرر مہینے میں کیوں نہیں نیت کرتے میں اللہ کا گھر بناؤں گا، مسجد بناؤں، میں جہاں قرآن کی تعلیم ہوگی میں اس کو بلڈ کروں گا، میں لوگوں کی آسانی اور خیر خواہی کے قدم اٹھاؤں گا، میں لوگوں کے لیے خیر خواہی کے دروازے کھول دوں گا۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔
لیکن تعجب کی بات یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں ان کو چھوڑ کے لوگ اور کام کرتے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جہاں صحیح راہ سے ہٹ گیا وہاں اللہ کی رحمت سے محروم ہو. ظلم نہ کیجیے اس مہینے میں. فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس میں آپ کو ظلم نہیں کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ، یہ کفار، یہ ان کا رویہ ہوتا تھا. جب جی چاہتے، جب ان کا جی چاہتا مہینہ چینج کر لے. ترتیب تو یہی ہے، جس کو چاہتے مقدم کر لیتے، جس کو چاہتے مؤخر کر لیتے، مرضی سے مہینوں کو بھی تبدیل کر لیتے. آج یہی وجہ ہے. آج میں آتے دیکھ رہا تھا لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں پلانے کے. کبھی رمضان میں بھی ایسا دیکھا ہے کہ افطاری کے وقت اشاروں پہ کو کھڑا. یہ دیکھنا ہو تو عرض حجاز میں جائیے. عظمت رمضان کی جو ہے وہ کسی اور دن کی کیسے ہو سکتی؟ جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا اہتمام کیا ہے کسی اور دن کا کیا. لیکن آج امت نے مفاہیم غلط لے لیے، ان کو سکھایا ہی ایسا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جہاں روزے کا اہتمام کرتے، اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا اہتمام کرتے، جہاں خیر خواہی کے دروازے کھولتے اور چابیاں بنتے، وہاں ایک ضروری کام جو چوتھا ہے وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اس ہجری تاریخ کی قدر کیجیے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے دین کا تعلق اس طریقے کے ساتھ. آپ کبھی بھی 1 جنوری کو روزہ نہیں رکھتے، 1 رمضان کو رکھتے ہیں. صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی. چاند نظر آئے گا تو روزہ رکھیں گے. حکم یہ ہے چاند دیکھ کے روزہ رکھو. چاند دیکھ کے عید مناؤ. نیک سے نیک انسان اگر اس بات پہ غور نہیں کرتا تو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. پہلی غلطی، اگر کوئی اسلامی طریق کے مطابق اپنی زندگی کا نظام نہیں بناتا، ہو سکتا ہے پہلی صف میں وہ نماز بھی پڑھتا ہو لیکن 9 دن کی زکوٰۃ وہ کھا جاتا ہے، وہ نہیں دیتا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اگر جنوری فروری کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہے کہ میں تو 1 جولائی کو جو ہے زکوٰۃ دوں، سال کے 365 دن ہوتے ہیں. لیکن اگر ہجری سال کو دیکھیے، اسلامی مہینوں کو دیکھیے تو 356 یا 55 دن ہوتے ہیں. یہ 9 دن کی زکوٰۃ کدھر گئی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ گناہ کا مرتکب انسان ہوتا ہے کیونکہ اسے علم نہیں ہے. اعتبار ہوگا تو ان مہینوں کو. اور یہاں بات آئی ہے تو ایک اور گزارش بھی کر دوں، اللہ ذوالجلال کے مال میں دخل نہیں دیا کر. زکوٰۃ کا مال یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کو میں نے دے دیا اور یہ حق ہے، واجب ہے. اس لیے زکوٰۃ دیتے وقت مت کہا کرے، دعاؤں میں یاد رکھنا. شیخ محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے تھے کس چیز کی دعا؟ تم حق ادا کر رہے ہو، نہیں کرو گے تو مار پڑے گی قیامت. سلف صالحین تو صدقہ بھی دیتے تو تب بھی یہ نہیں کہتے تھے. وہ صدقہ بھی دیتے تو پہلے فقیر کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیتے، یہ ہے وہ ہاتھ جو قیامت کو ہمیں عظمت دلائے. وہ صدقہ بھی دینا چاہتے تو کہتے شام کے بعد آنا تاکہ تبھی شرمندگی نہ ہو. وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے. اور ایک تیسری بات بھی کہہ دوں، یہاں بات آئی ہے اللہ کے مال میں تصرف نہ کیا کر. اس رمضان کے مہینے میں جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے فارغ ہو جاؤ، ادا کر دو. لیکن سیانے آئے لوگ پورا سال رکھ لیں گے، تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو تقسیم کریں گے. ساتھ جو بھی آیا ماشاءاللہ یہ بڑا ہاتھ اس کا کھلا ہے، یہ نہیں پتا پچھلے سال کی زکوٰۃ دے رہا ہے اور وہ اپنے ہی مال میں ابھی تک رکھا ہوا، اس کے پروفٹس بھی آ رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ وہ اس وقت دے کے فارغ ہو جاؤ. اگر زکوٰۃ تقسیم کرنے کا شوق ہے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام کرو جنہوں نے پیش کی 2 سال کی زکوٰۃ دے دی تھی. آپ آنے والا جو رمضان ہے جو اس میں زکوٰۃ ہوگی وہ تقسیم کرنا شروع کر دو سارا سال. جب رمضان آئے گا حساب کر کے حساب میں بات کر لینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کی رسول ضرورت اب ہے تو میں رمضان سے پہلے زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ فرمایا دے دو.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 2 سال کی پیش کی زکوٰۃ ان سے وصول کر لی مسلمانوں کی ضروریات پہ خرچ کرنے کے. تو پہلی میں گزارش جو کر رہا تھا کہ چوتھا مسئلہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اپنے زکوٰۃ کے نظام کو ہجری سال کے ساتھ منسلک کیجیے. یہاں دوسری غلطی جو ہوتی ہے عدت کے مسائل، جب کوئی طلاق ہو جائے تو اس کے مسائل بھی یاد رہنے چاہیے. عورت جب خلا لیتی ہے تو 1 مہینہ جو ہے اسے عدت گزارنی ہوتی ہے. کون سا مہینہ؟ یہی اسلامی مہینہ. طلاق ہوگی ہے والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. یہ 3 حیض یا 3 طہر جو ہے یہ اسلامی مہینے کے مطابق. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10. کسی کا خامن فوت ہو گیا ہے، عورت عدت میں ہے 4 مہینے 10 دن، جنوری فروری کے نہیں، اسلامی مہینے کے اعتبار سے اسے ایسا کرنا ہو. اس تاریخ کے ساتھ اپنا تعلق چھوڑیے. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس سے ایک مسلمان کی عبادات جڑی ہوئی ہیں، روزہ جڑا ہوا ہے، زکوٰۃ جڑی ہوئی ہے، اس کے عدت کے مسائل جڑے ہوئے ہیں، اس کی عید کی خوشیاں جڑی ہوئی ہیں. اس لیے اس کو کبھی بھی اپنے دماغ سے دور نہ. ان 4 کاموں کے بعد ہمیں کون سے کام ہیں جو اس مہینے میں نہیں کرنے چاہیے؟ جب آپ نے یہ بات سنی ہے کہ محرم کا مطلب ہے حرام کیا گیا. کیا حرام کیا گیا؟ ظلم. مجھے کم از کم اس نئے سال کے آغاز میں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ حرام چیزیں ہیں کیا. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اللہ ذوالجلال نے حرام کیا ہے مردار کو. دیانتداری سے بتائیے کوئی مردار کھانا پسند کرتا ہے؟ مردار حرام ہے. والدم ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے او دمن مسفوحا، جو دوسری جگہ اللہ جلال نے فرمایا یہ بہتا ہوا خون حرام ہے. تیسری بات ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے. 3 باتیں. وما اہل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام پہ ہو وہ بھی حرام ہے. بڑے تعجب کی بات ہے، مردار کھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہتے حرام ہے، بہتا خون کھانے کے لیے پینے کے لیے تیار نہیں کہتے حرام ہے، سور کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں کہتے حرام ہے. اسی آیت کا 4تھا حرف کلمہ اور حکم یہ ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام پہ ہے وہ بھی حرام ہے، کہتے یہ کھا لیں گے. یہ کیسے کھائیں گے؟ جو حرام ہے حرام ہے. جس طرح خنزیر کی حرمت ہے، جس طرح بہتے خون کی حرمت ہے، جس طرح مردار کی حرمت ہے، اس طرح غیر اللہ کے نام پہ جو چیز ہوگی اس کی بھی حرمت ہے. اس لیے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے حلت و حرمت کا احساس کیا. جو حرام ہے اس کو حرام سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تھا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا اس نے شرک کیا ہے. جو اللہ کے نام پہ ہے ہی نہیں ہے وہ کیسے کھائے گا مسلمان؟ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات. اللہ جلال کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں، والدین ماؤں کی نافرمانی کرنا حرام ہے. تمہیں مردار تو نہیں کھانا ہوتا کہ حرام ہے، تو ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ حلال ہے؟ یہ تمہاری تعلیم اور دانش جس کو اپنے تو آئے تم سمجھتے ہو کہ بس میری ڈگنیٹی فال نہیں ہونی چاہیے، یہ ڈگنیٹی ہے کہ ماں کو گالیاں دو. فتوے پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ماں کو گھر سے نکال دیا اس ظالم نے کہ اس کے پاس ڈگری آ گئی ہے. یہ حرام خور جو ہے اس کو اگر علم کا پتہ ہوتا تو سب سے زیادہ اللہ کے بعد ماں کو عزت دیتا. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے. کوئی کہتا ہے جی ماں کی تو بات میں مانتا ہوں، باپ کو میں دیکھنا پسند نہیں کرتا. تمہاری اصلیت اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الوالد اوسط ابواب الجنہ، یہ باپ تو جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے بلکہ سمجھنے کے لیے میں گزارش کروں گا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی بڑی فیکٹری ہو
تو درمیانہ دروازہ بڑا ہوتا ہے کہ سائڈ کے دروازے؟ بولیے، یہ ہے اصل دروازہ۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو اس جنت کا دروازہ یہ والد ہے، اس سے گزر کے ہی جانا ہے نا تم نے ماں۔ اس لیے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ لیکن اللہ دعا رد نہیں کرتے اولاد کے حوالے سے، تو وہ باپ کی دعا رد نہیں کرتے۔ آپ حدیثوں کو پڑھیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کی دعا رد ہوتی ہے، اللہ اس کی بھی قبول کرتے۔ دعوت الوالد لولدہ، یہاں دعوت الوالد کے الفاظ آئے۔ جہاں تم کہتے ہو کہ سب ماں کا ہی صدقہ ہے، وہاں کہنا چاہیے یہ اللہ کی رحمت ہے، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ یہ کون سی دانش؟ کبھی بھی اللہ ذوالجلال کی توحید میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ ساری میری ماں کی دعا ہے، نہیں، یہ ساری میرے رب کی رحمت، یہ میرے باپ کی سرپرستی ہے، نہیں، یہ میرے رب کا کرم اور عنایت اور اس کا فضل ہے۔ صرف ایک صحابی نے اللہ کے رسول کو اتنا کہا تھا، ماشاء اللہ وشئت، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے اور اللہ کے رسول آپ چاہیں گے۔ اللہ کے رسول غصے میں آ گئے، فرمایا جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کے برابر کر دیا۔ قل ماشاء اللہ، یہ کہو کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، ثم شئت، پھر اس کے بعد آپ دعا کریں گے، التجا کریں گے اللہ سے بھی۔ کبھی بھی ماں باپ کی عظمت میں کمی نہ کرے، اور کبھی بھی عظمت کا بھوت اس طرح نہ اپنے اوپر سوار کریں کہ ان کو رب کی جگہ پہ لے جائے۔ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ ذوالجلال نے حرام کیا ہے کہ ماؤں کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ووعد البنات، اسی طرح حرام کیا ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا۔ یاد رکھنا، ایک زندہ درگور کرتے تھے جاہلیت میں، ایک زندہ درگور کرنے کا آج ڈیجیٹل طریقہ بھی آ گیا ہے۔ بیٹی ہے اور بیٹیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں اللہ کے رسول کے فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، یہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں اور والدین کا بڑا خیال کرنے والی۔ آج کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو مٹھائیاں تقسیم، بیٹی پیدا ہو منہ بنا لیتا ہے۔ اپنے ایمان کی مراجعت کرو، یہی تو تصور جاہلیت میں تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب بیٹی کی خوشخبری ملتی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کی بندے اور بیٹی سے نفرت کرنے والے، تم بھی جس کے بیٹے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہی ہے نا۔ کبھی کوئی ماں سے بھی نفرت کرتا، کبھی کوئی بہن سے بھی نفرت کرتا، کبھی کوئی بیٹی سے بھی نفرت کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تو سنیے، فرمایا من کانت لہ، جس کو اللہ ذوالجلال نے 3 بہنیں دی ہیں، ثلاث بنات و ثلاث اخوات، 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، تربیت کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اور تربیت کے بعد جب وہ بالغ ہوتی ہیں شادی کر دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، جہنم کے سامنے یہ ڈھال بن جائیں گی، والدین کو جہنم نہیں جانے۔ کس قدر عظمت کی بات۔ اور آج وعد البنات کا ایک یہ ہے، بچی ہے ابارشن کروا دو، جاہلیت ہے، اور شاید کہ اس کا کسی کو پتہ نہ ہو، روح پھونکے جانے کے بعد جنین بچے کو ضائع کروا دینا، اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کا فدیہ دینا پڑتا ہے۔ غرۃ عبد او امہ، غلام مرد ہو یا عورت، اگر نہ ہوتا فدیہ دینا پڑے گا اور وہ بیت المال میں جمع کروایا جائے گا۔ ظلم ہے کہ تم ایک جان کو قتل کرواتے ہو صرف جاہلیت کے پیچھے لگ کے کہ بچے 2 ہی اچھے ہیں۔ یہ کسی مسلمان کا نعرہ نہیں ہے، بچے جتنے بھی ہو اتنے ہی اچھے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے جب عورتوں سے بیعت لی تھی تو فرمایا تھا کہ میں بیعت اس بات پہ لے رہا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، بہتان نہیں باندھو گے، اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ اللہ ذوالجلال سخت ناراض ہوتے ہیں کہ بچے کو صرف اس وجہ سے قتل کرتا ہے کہ کل کو میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا تو میں کہاں سے کھلاؤں۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہیں بھی کھلانے والا اللہ ہے۔ جو جان آتی ہے وہ اپنا رزق لے کے آتی ہے، وہ تمہارے پلے تو ہے ہی کوئی۔ بچہ دنیا میں بعد میں آتا، اس کی پلاننگ پہلے ہو چکی ہوتی۔
جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے فرشتے کو اللہ بھجواتے یؤمر باربع بکتب اجلہ ورزقہ شقی او سعید، لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتی ہے اتنی اس کی عمر ہوگی، اتنا اس کا رزق ہوگا، آخری لقمہ جو ہے اور آخری پانی کا گھونٹ جو ہے جب تک وہ کھا نہیں لیتا اور پی نہیں لیتا اسے موت نہیں آئے۔ یہ تو جاہلوں کے تصور تھے جس کے پیچھے لگ کے آج امت برباد ہوگی اور اولادوں کو اسی طرح جو ہے وہ دفن کرتے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ زندہ بھی رکھتے ہیں لیکن شیطانی تعلیم دے کر، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ اولاد تو ہے لیکن دنیا جہان کی ذلتیں ہی ذلتیں ہیں۔ کوئی تہریہ ہو گیا ہے، کوئی اللہ نعوذ باللہ اللہ اور رسول کو گالیاں دینے والوں میں شریک ہو گیا ہے، وہ کدھر ہے؟ یہ اولاد کے ساتھ ظلم کرنے والے قیامت کو حساب دیں گے۔ اس اولاد کو اتنی تعلیم دو کہ وہ رب سے جڑے، رسول سے جڑے، صحابہ سے جڑے، آخرت انہیں یاد ہو، انہیں پتا ہو کہ ہم نے زندگی خوبصورت کیسے گزارنی ہے، جس کو اتنا احساس نہیں ہے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرے لیے رول ماڈل کون ہے، مجھے کس کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتا اپنی اولاد کی، یہ ظلم کر رہا ہے، اور دنیا جہان کی ڈگریاں اس کو دلوا دے، یہ ظلم ہی تصور ہوگا جب تک وہ دین پہ نہیں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وَبَنْعٍ وَهَاتٍ، اللہ ذوالجلال نے اس کو بھی حرام کیا ہے۔ کس بات کو؟ بخل کو حرام کیا ہے۔ اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ بس مانگتے ہی رہو، دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال ان باتوں کو سمجھ کر اس حرمت والے مہینے اور عظمت والے مہینے میں زندگی میں ایسے کاموں کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے، جن اعمال کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ جس طرح ہمیں دنیا میں جمع کیا ہے جنت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا